بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العلي العظيم. جزاک اللہ اور السلام علیکم. خوش آمدید آپ سب لوگوں کو جو جہاں کہیں بھی موجود ہیں اور اس وقت اے پلس کی رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن رمضان کریم دیکھ رہے ہیں. آج جو ہے 15واں روزہ، 15واں رمضان المبارک، اور رمضان المبارک جو ہے بالکل نصف میں آ گیا. آج کے دن جو ہے اس کی دو حیثیتیں اور دو مقام جو ہیں، جس میں ایک حیثیت جو ہے وہ ہے جو ہمیں بہت ایک عزیز ہے، اور ایک اور آج کی اہمیت بھی ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کروں گی. لیکن اس سے پہلے یہ جو سورہ مبارکہ بنی اسرائیل آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، یہ بھی 15ویں پارے میں موجود ہے، اور اس کی جو آیت کریمہ کی تلاوت کی سعادت قاری نعمان سیفی نے حاصل کی ہے، یہ آیت نمبر 80، 81 اور 82 ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کی سے کی گئی ایک دعا جو ہے وہ یہاں پہ نقل کی جا رہی ہے. اور وہ دعا یہ ہے کہ اور یوں عرض کرو کہ اے میرے رب، مجھے سچی طرح سے داخل کر اور سچی طرح باہر لے جا، اور مجھے اپنی طرف سے مددگار غلبہ دے، اور فرماؤ کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، اور بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا. اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور اس سے ظالموں کو نقصان ہی بڑھتا ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کی شفا اور اس کے اندر موجود جو راہ ہدایت ہے اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں گمراہیوں سے بچائے. جیسے میں کہہ رہی تھی کہ 15ویں روزے کی جو اہمیت ہے اس میں ایک تو یہ جو ابھی آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن نے یہ کہا ہے کہ اس دن کو یوم یتامہ کے طور پہ منایا جائے. ایک ایسا دن جس دن اتنی جنگیں دنیا میں ہوئی ہیں آپ نے دیکھا ہے,
اور اس کے نتیجے میں بہت سارے بچے ایسے ہیں جو ان جنگوں کے نتیجے میں یتیم ہوئے ہیں، اور ادروائز بھی ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو والد کا دست شفقت جن بچوں کے سروں پہ نہیں ہوتا، معاشرے کی بے رحمی کا وہ شکار زیادہ ہوتے ہیں، معاشرے کی توجہ کی، ان کے حسن سلوک کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھا تو جتنے جنت کے بال، جتنے بال جو ہیں وہ اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے، اتنے اس کے گناہ جو ہیں ان سے اسے آزاد کیا جائے گا۔ تو یتیموں کے ساتھ شفقت کا ایک حکم جو کہ ہمارے مذہب میں ہے، آج کے دن اس کی اہمیت ہے، رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہے، سو اپنی شفقتوں اور محبتوں میں ان کو بھی یاد رکھیے گا جن کے لیے کوئی شربان باپ جو ہے وہ دنیا کی آسائشیں فراہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اپنے پیسوں میں، اپنے پیار محبت میں، اپنے وقت میں ان کو بھی حصہ دار بنائیے۔ دوسرا آج شان ہے بیان کرنے کا دن حسنین کریمین کا۔ آج ولادت ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو کہ 12 اماموں میں سے دوسرے ہیں، اور آپ کی جو ولادت ہے یہ 15 رمضان سن 3 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی، اور ولادت کے موقع پر بہت فضیلتیں ہیں۔ ظاہر ہے اس سے زیادہ فضیلت اور کیا ہوگی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نانا ہیں، وہ آپ کے والد ہیں، اور فاطمہ الزہرا جو ہیں وہ والدہ ہیں۔ والدہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حدیث مبارکہ کہ یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اور حضرت علی المرتضیٰ جو ہیں جن کے بارے میں غدیر خم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مطلب جس کا میں مولا اس کا علی مولا، سو حضرت امام حسن جو ہیں ان کی ولادت کا آج دن ہے۔ اور حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس وقت موجود تھیں داعیہ کے طور پر حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس، وہ فرماتی ہیں کہ جب نواسہ رسول پیدا ہوئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زرد رنگ کے کپڑے کو ناپسند فرمایا جس میں انہیں لپیٹا گیا تھا، اور کہا تھا کہ سفید رنگ کا کپڑا لے کر اور اس میں لپیٹا، اور اس کے بعد آپ نے ان کے دانے کان میں اذان دی اور بائیں کان میں جو ہے وہ اقامت کی، اور جب نام رکھنے کی باری آئی تو نام جو ہے وہ آپ چاہتے تھے کہ اپنے چچا کے نام پہ رکھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے حکم سے پہلے ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تو جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ نازل ہوئے اور انہوں نے کہا کہ علی المرتضیٰ آپ کو ہارون کی طرح ہیں جیسے وہ موسیٰ کے لیے تھے، لہٰذا اس بچے کا نام ہارون کے بیٹے کے نام پہ رکھیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان کے بیٹے کے نام کیا تھا، حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹے کا نام کیا تھا، تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ ان کے بیٹے کا نام شبر تھا۔ تو کہا کہ یہ تو عبرانی زبان کا لفظ ہے تو اس کو عربی میں کیسے، تو انہوں نے کہا عربی میں اس کا ترجمہ حسن ہے، سو اس مناسبت سے نواسہ رسول کا نام جو ہے وہ حسن رکھا گیا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ وہ بیان کرتے ہیں آپ کی فضیلت نسبی، اور اس کے حوالے سے ایک واقعہ ہے کہ ایک دن حضرت فاطمہ الزہرا جو ہیں وہ پریشان حال والد کی خدمت میں پیش آتی ہیں اور رو رہی ہیں، تو والد تڑپ اٹھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، تو بتاتی ہیں کہ حسنین کریمین جو ہیں وہ ان کا علم نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہیں، وہ گھر میں موجود نہیں ہے اور ان کو ڈھونڈا بھی گیا ہے لیکن معلوم نہیں ہو پا رہا، والد بھی موجود نہیں ہے، تو کیسے معلوم کیا جائے؟ تو رسول پاک وسلم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہوتی ہے کہ وہ بنی نجار کے ایک باغ میں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دونوں شہزادے جو ہیں وہ وہاں پر محو استراحت ہیں، اور فرشتے جو ہیں ان کا ایک پر ان کے نیچے ہے اور وہ وہاں پہ حفاظت پہ معمور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھاتے ہیں، اور جو ایک شہزادے کو لوگوں کو دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ دونوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا ہوا ہے، جبکہ ایک کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا ہے اور دوسرے جو ہیں ان کو فرشتے نے اٹھایا ہوا ہے۔ اور جب واپس آ رہے ہیں تو راستے میں حضرت ابو ایوب نصارہ، یہ وہی نصاری ہیں جن کے انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے گھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا، وہ ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں بوجھ بانٹ لوں، میں اٹھا لوں، تو وہاں پر آپ جو ہے جو فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رہنے دے، یہ دنیا اور آخرت میں فضیلت والے ہیں، ان کے والد گرامی ان سے بہتر ہیں، بے شک آج میں انہیں اس چیز سے مشرف کروں گا جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے انہیں شرف دیا ہے۔ اور پھر آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور آپ نے کہا کہ لوگوں میں تمہیں بتاؤں کہ نانا اور نانی کی طرف سے لوگوں میں افضل ترین کون ہے؟ اور پھر لوگوں نے کہا کہ ہاں رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا کہ وہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ ان کے نانا اللہ کے رسول اور نانی خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ پھر فرمایا کہ ماں اور باپ کی نسبت سے بتاؤں کہ لوگوں میں افضل ترین کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا جی رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا کہ وہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ ان کے والد علی بن ابی طالب اور والدہ فاطمہ بنت محمد ہیں۔
اچھا پھر فرمایا کہ اے لوگوں میں تمہیں بتاؤں کہ ماموں اور خالہ کی طرف سے لوگوں میں افضل کون ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا کہ حسن اور حسین، کہ ان کے چچا جعفر بن ابی طالب اور پھوپھی ہانی بنت ابی طالب ہیں. سو اس حسب و نسب کے حوالے سے دنیا میں ان سے بڑھ کر شرف والا جو ہے وہ کوئی نہیں ہے. اس کے علاوہ بے شمار ایسے واقعات ہیں، کیونکہ 7 سال آپ کو یہ شرف رہا کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں کھیلتے رہے. ایک وقت ہے کہ آپ ان کے کندھے پر سوار ہیں اور ایک شخص دیکھ کے کہتا ہے کہ واہ کیا عمدہ سواری ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ سوار بھی کتنا عمدہ ہے. اور کہتے ہیں کہ مشابہت میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب بہت زیادہ مشابہ تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور یہ 30 سال ان کو شرف رہا کہ اپنے والد کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملا. اس کے بعد کی جو تاریخ ہے وہ بھی آج ہم آپ کے ساتھ بیان کریں گے. فضیلتیں حسنین کریمین کی بے حد ہیں، اور آج ان فضیلتوں اور بزرگی کا دن ہے، کیونکہ آج ولادت نواسہ رسول کا دن ہے اور ہم اس خوشی کو سیلیبریٹ کریں گے. اور اسی خوشی میں میرے ساتھ آج موجود ہیں میرے بہت معروف نعت خوان عابد رؤوف قادری صاحب، السلام علیکم، اور شہزاد مدنی صاحب جو ہم ماشاءاللہ سے آن لائن اینکر بھی ہیں. تو خوش آمدید. اور میں چاہوں گی کہ کچھ ایسا جس میں نواسہ رسول کی ہمیں فضیلت اور بڑائی ہمیں ہمارے سامنے آئے. محبوب حق ثانی مرتضیٰ، تو ہے محبوب حق ثانی مرتضیٰ. اے حسن مجتبیٰ، اے حسن مجتبیٰ، تجھ پہ سایہ فگن فاطمہ کی رضا، تجھ پہ سایہ فگن فاطمہ کی رضا. اے حسن مجتبیٰ، اے حسن مجتبیٰ، تیرے بابا علی مولا شیر خدا، تیرے بابا علی مولا شیر خدا، تیری ماں فاطمہ راحت مصطفیٰ، تیری ماں فاطمہ راحت مصطفیٰ. اے تیرے نائب بنے شاہ کرب و بلا، تیرے نائب بنے شاہ کرب و بلا. اے حسن مجتبیٰ، اے حسن مجتبیٰ، در سے خالی کوئی آیا منگتا نہیں، در سے خالی کوئی آیا منگتا نہیں، تجھ سے بڑھ کے سخی کوئی دیکھا نہیں، تجھ سے بڑھ کے سخی کوئی دیکھا نہیں. تیری چوکھٹ کے منگتے ہیں شاہ و گدا. اے حسن مجتبیٰ، اے حسن مجتبیٰ، تیری اولاد سے آئے